بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 375 میں نوافل ماہ رمضان پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور نوافل ماہ رمضان کا بیان ہونے والا ہے۔ نوافل ماہ رمضان کے بارے میں اختلاف رائے بیان کی جائے گی اور طرفین کی ادلہ کی طرف اشارہ بھی ہوگا۔ نوافل کی تعداد اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی ذکر ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهَا نَافِلَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهِيَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَایَاتِ 1000 رَكْعَةٍ مُوَزَّعَةٍ عَلَى الشَّهْرِ غیر الرواتب فی اللیالی العشرین الاول 20 کل لیلۃ 8 بعد المغرب و12 بعد العشاء ویجوز العکس۔ مستحب نمازوں میں سے نافلہ ماہ رمضان یعنی ماہ رمضان میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کا استحباب ہے۔ وہی فی اشہر روایات، نافلہ ماہ رمضان کی تعداد کے بارے میں روایات کا اختلاف ہے۔ مشہور تر روایات میں ان کی تعداد 1000 رکعت یعنی 1000 رکعت ہے، موزعۃ علی الشہر پورے مہینے میں تقسیم کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ غیر الرواتب، اور یہ جو 1000 رکعت ہے یہ یومیہ جو راتبہ نوافل ہوتے ہیں ان کے علاوہ ہے۔ جو انسان باقی دنوں میں مثلا پنجگانہ نمازوں کی واجب 17 رکھتے ہیں لیکن 7 34 رکھتے ہیں، اور بھی نافلہ پڑھی جاتی ہیں۔ نماز شب ہے، ظہر و عصر کے اور صبح کے اور مغرب و عشاء کے جو نوافل راتبہ ہیں ان کے علاوہ 1000 رکعت ماہ رمضان میں اضافی وہ مستحب ہوتی ہے۔ تو یہ جو 1000 رکعت ہوگی ان کو تقسیم کر کے پڑھنا ہے مہینے پر۔ کیسے پڑھیں گے؟ فی اللیالی العشرین الاول، پہلی 20 رکعتوں میں ہر رات میں 20 رکعت کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی ان نافلہ کو پڑھا جائے گا۔ کل لیلۃ 8 بعد المغرب، ہر رات میں 8 رکعت نماز مغرب کے بعد نافلہ رمضان پڑھیں گے۔ و12 بعد العشاء، اور 12 رکعت نماز عشاء کے بعد نافلہ ماہ رمضان کی پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے، نماز مغرب کے بعد 12 پڑھ لیں نافلہ رمضان اور نماز عشاء کے بعد 8 پڑھ لیں۔ تو یہ پہلی جو 20 راتیں ہوں گی ان ہر راتوں میں 20 رکعت جو ہے وہ اضافی جو ماہ رمضان کی نافلہ ہے وہ پڑھی جائے گی۔ ماہ رمضان کے نافلہ کے بارے میں شہرت عظیمہ یہ ہے کہ علیحدہ طور پر ماہ رمضان کے نوافل بھی مستحب ہیں، لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے نوافل دوسرے مہینوں اور دنوں کے نوافل سے علیحدہ طور پر اور اضافی طور پر نہیں ہیں۔ انہوں نے محمد بن مسلم کوفی سقفی کی روایت سے استفادہ کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی العشاء الآخرہ آوى الى فراشہ لا يصلی شیئا الا بعد انتصاف اللیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد اپنے بستر پہ تشریف فرما ہوتے اور نصف شب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، نصف شب کے بعد نماز شب وغیرہ پڑھتے تھے۔ لا فی شہر رمضان ولا فی غیرہ، نہ ماہ رمضان میں اور نہ ہی دوسرے دنوں اور مہینوں میں۔ وسائل شیعہ باب 9 ابواب نافلہ ماہ رمضان میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح حلبی سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال 13 رکعتا، میں نے آپ سے ماہ رمضان کے نماز کے بارے میں سوال کیا، فرمایا 13 رکعت ہے۔ منہا الوتر و رکعتا الصبح بعد الفجر،
ان میں نماز وتر بھی ہے 1 رکعت اور نماز فجر بھی ہے 2 رکعت مستحب جو ہوتی ہے۔ کذالک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وانا کذالک اصلی، نبی اکرم بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور میں بھی، یعنی وہ 13 رکعت ہوئی، 11 رکعت نماز شب اور 2 رکعت نماز نافل صبح۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَمْ يَتْرُكْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے علاوہ کچھ بہتر نمازیں ہوتی، نافلہ ہوتی، تو نبی اکرم اس کو ہرگز نہ چھوڑتے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی، وزیر مشیر جلیل القدر شخصیت ہے، امام صادق علیہ السلام سے اسی طرح روایت کی، مگر اس میں ہے وَلَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمل بہی وَأَحَقْ، اگر اس میں فضیلت ہوتی تو رسول اکرم اس پر زیادہ عمل کرتے اور اس پر زیادہ عمل کرنے کے حقدار تھے۔ جبکہ مشہور جو نظریہ ہے کہ نافلہ رمضان مثلا ہوتی ہیں تو ان کی بہت زیادہ روایات ہیں۔ خبر ابو خدیجہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شہر رمضان زاد فی الصلاۃ وانا ازید فزید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، میں بھی زیادہ پڑھتا ہوں، پس آپ بھی کیا کریں، زیادہ نافلہ نمازیں پڑھیں۔ باب دوم ابواب نافلہ ماہ رمضان۔ خبر جابر بن عبداللہ انصاری یا جابر بن یزید جوفی، ان ابا عبداللہ علیہ السلام قال له، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اصحابنا هؤلاء ابوا ان يزيدوا في صلاتهم في رمضان، ہمارے اصحاب نے ماہ رمضان میں نماز نافلہ کا اضافہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ فقد زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاته فی رمضان، حالانکہ نبی اکرم نے ماہ رمضان میں اپنی نماز نافلہ میں اضافہ کیا تھا۔ یمیل بن صالح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان استطاعت ان تصلی فی شہر رمضان وغیرہ فی اليوم واللیلہ 1000 رکعہ ففعل، اگر کر سکو تو ماہ رمضان اور دوسرے مہینوں میں بھی دن و رات میں 1000 رکعت پڑھو، ففعل پڑھو، فإن علی علیہ السلام کان یصلی فی اليوم واللیلہ 1000 رکعہ، امام علی علیہ السلام دن رات میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ ائمہ معصومین نافلہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور دنیا کے جو کام کاج ہوتے تھے، ان کی واجبات اور ذمہ داریاں ہوتی تھیں، وہ بھی ادا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے زندگی گزاری ہے، اپنے جو ذمہ داریاں تھیں، اہل و عیال وسیع تھا اور رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، فقراء اور یتامہ کی مدد کرتے تھے، اسی طرح ان سے جو مدد لینے والے ہوتے تھے وہ بھی بکثرت ہوتے تھے، تو وہ سارا کام بیت المال اور حکومتی مال سے نہیں پورا کرتے تھے، بلکہ خود کماتے تھے اور خود بہت زیادہ جو ہے قضاء حاجت المسلمین اور مشکلات کے شکار لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے خود کوشش کرتے تھے۔ تو پھر اس میں جو مستحب نمازیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار واجب نمازوں سے بہت سے مقام پر فرق کرتا ہے۔ پہلے نماز نظری اور قسم والی جو نماز ہوتی ہے اس میں ڈیفرنسز جو تھے، اختلافات جو تھے، اشارہ ہو چکا ہے، اور مستحب نمازوں کی جہاں پر بحث تھی وہاں پر بھی ہم نے اشارہ کیا تھا۔ یہ روایت باب پنجم ابواب نافلہ ماہ رمضان میں ہے۔ مفضل بن عمر کوفی جوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تو صلی فی شہر رمضان زیادہ 1000 رکعہ، یعنی ماہ رمضان میں اضافی نافلہ 1000 رکعت پڑھو۔ باب ہفتم ابواب نافلہ ماہ رمضان۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں، تو اس بنیاد پر پہلی جو روایات تھی شیخ صدوق جن سے استفادہ کر رہے تھے ان کی تعویل کی جائے گی یا ان کو معصومین کی طرف پلٹایا جائے گا، اگرچہ ان میں صحیح اور معتبر بھی ہیں، کیونکہ دوسری قسم کی جو روایات ہیں عدد کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ان پر عمل بھی مشہور فقہائے شیعہ نے کیا ہے۔ علامہ حلی جلیل القدر فقیہ 726 میں تو وفات ہوئی ان کی۔ مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کی جو روایات ہیں ان میں نوافل راتبہ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، کیا ماہ رمضان میں ان میں بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہ کہ مطلق نافلہ، راتبہ تو وہی معین ہیں جو پنجگانہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، باقی مطلق نوافل تو
اضافہ ہوتے ہیں روایات کی روشنی میں، تو اس تعویل کو بعید قرار دیا جاتا ہے چونکہ ظاہر ماتن سے بعید ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے تہذیب الاحکام میں جماعت کے ساتھ نافلہ رمضان کو پڑھنے کی نفی مراد لی ہے، نہ کہ فرادہ، اور یہ بھی بعید ہے۔ تو اگر ان کی تعویل نہ ہو سکے روایات کی تو پھر ان کو اہل بیت کی طرف ہی پلٹائیں گے۔ جہاں تک یہ نافلہ کیا ہیں رمضان کی تعداد کا تعلق ہے تو معتبر میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1000 رکعت ہے، اور مفضل کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور صفوانی سے منقول ہے جیسا کہ ذکر شیعہ میں ہے کہ 700 رکعت نافل رمضان ہوتی ہے، اور اسی سے ہے جیسا کہ اقبال الاعمال میں منقول ہے 900 رکعت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں 1000 ہے۔ چونکہ یہ جو ہے 19ویں ماہ رمضان میں 100 رکعت کے بارے میں شک ہے، تو اس وجہ سے 900 بھی بعض اوقات کہتے ہیں۔ تو جو یہ 1000 رکعت ہوگی اس کو پورے مہینے میں پھیلا کر پڑھا جائے گا۔ تو روایات جو تعداد نافلہ ماہ رمضان میں ان میں کافی اختلاف ہے، مگر مسعدہ بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے مما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی شہر رمضان کان یتنفل فی کل لیلہ ویزید فی صلاته التي کان یصلیها قبل ذلك منذ اول لیلۃ الى تمام 20 لیلہ فی کل لیلہ 20 رکعتا 8 رکعات منها بعد المغرب و12 بعد العشاء الاخرہ۔ نبی اکرم ماہ رمضان میں جو ہر رات میں نوافل پڑھتے تھے ان پر اضافہ کرتے تھے، پہلی شب ماہ رمضان سے لے کر 20ویں تک ہر رات میں 20 رکعت اضافہ کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد 8 رکعت کا اضافہ اور نماز عشاء کے بعد 12 رکعت کا اضافہ۔ وَيُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ 30 ركعة 12 ركعة منها بعد المغرب و18 بعد العشاء الآخرہ ويدعو ويجتهد اجتہادا شدیدا۔ اور آخری عشرہ کی جو راتیں ہوتی تھی اس میں 30 رکعت کا اضافہ کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد 12 رکعت اور نماز عشاء کے بعد 18 رکعت کا اضافہ ہوتا، اور دعا کرتے اور کافی جو ہے خدا کی بارگاہ میں کوشش فرماتے۔ کان یصلی فی لیلہ 21 رکعہ ویصلی فی لیلہ 23 رکعہ ویجتہد فیہا، اور 21ویں اور 23ویں کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھتے، تو یہ 200 ہو جائے گی، اور ان میں بھی کافی کوشش فرماتے۔ مسائل و شیعہ باب ہفتم ابواب نافلہ رمضان والعمر بالعشرین و ترتیبها قد ورد فی عدت اخبار۔ یہ جو 20 رکعتوں کا حکم ہے اور پہلی 20 راتوں میں، تو اس کی کافی روایات ہیں، مشہور اس کی ترتیب یہی ہے، مگر قاضی جو ہے ابن البراج اس کو برعکس لیتے ہیں، 12 رکعت مغرب کے بعد اور 8 رکعت عشاء کے بعد، اور ان کی دلیل موثق سماع ہے۔ سألته عن رمضان کم یصلی فی قال کما یصلی فی غیرہ الا ان لرمضان على سائر الشہور من الفضل ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه فإن أحب وقوي على ذلك أن يزيد في أول الشهر 20 ليلة كل ليلة 20 ركعة سوى ما كان يصلي قبل ذلك يصلي من هذه 20 12 ركعة بعد المغرب والعتمة و8 رکعات بعد العتمة۔ میں نے ماہ رمضان کے بارے میں سوال کیا اس میں کتنی نمازیں پڑھی جائیں، فرمایا جس طرح دوسرے مہینوں میں پڑھی جاتی ہیں، مگر ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے، انسان کو چاہیے کہ اس میں نافلہ میں اضافہ کرے، اگر اسے پسند ہو اور طاقت ہو تو اول ماہ رمضان سے لے کر 20 راتوں تک اضافہ کرے، ہر رات میں 20 رکعتیں، سوائے جو پہلے وہ نماز نافلہ وغیرہ پڑھتا تھا وہ بھی جاری رہیں، اور ان 20 میں 12 رکعتیں نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پڑھے، اور 8 رکعتیں نماز عشاء کے بعد پڑھے، تو ان دونوں میں
روایتوں میں جمع اس طرح ہو سکتی ہے کہ دونوں ترتیبوں میں انسان کو تخییر اور اختیار حاصل ہے، جیسا کہ فاضل اور شہید ثانی اور ایک جماعت سے منقول ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں چونکہ یہ مستحب کے اندر ایک مستحب ہے، تو نماز گزار کے لیے جائز ہے یہ اس طریقے سے ان کو پڑھے۔ وفی کل لیلۃ من العشر الاخیرۃ 30 رکعۃ 8 منها بعد المغرب والباقی بعد العشاء، پہلی 20 رکعتوں کی جو اضافی نوافل تھے ان کا بیان ہو گیا۔ آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں ماہ رمضان کی، ان میں ہر رات میں 30 رکعت اضافی نوافل ہوں گے، 8 رکعت ان میں سے نماز مغرب کے بعد، والباقی بعد العشاء، اور باقی جو ہوں گی 30 رکعتوں میں سے وہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جائیں گی۔ وَيَجُوزُ 12 بعد المغرب والباقی بعد العشاء، اور جائز ہے کہ نماز مغرب کے بعد 12 رکعت پڑھے اور باقی جو ہیں 30 میں سے وہ نماز عشاء کے بعد پڑھے۔ وفی لیالی الافراد الثلاث، اور وہ جو 3 راتیں ہیں طاق ماہ رمضان کی، وہی 19 والحادیۃ والعشرون والثالثۃ والعشرون، وہ 19ویں اور 21ویں اور 23ویں کی راتیں ہیں۔ کل لیلۃ مئۃ، ان میں سے ہر رات میں 100 رکعت بھی اضافی ہوگی، مضافتاً ما عین لہا سابقاً، اور سابقہ جو ترتیب سے ان کے اندر آتی ہیں وہ بھی سب پڑھی جائیں گی، اور اضافی 100 رکعت بھی پڑھی جائیں گی، تو جا کر کیا ہے یہ 1000 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر جو فرمایا ہے باقی 8 رکعت اگر 30 میں سے مغرب کے بعد پڑھیں تو باقی کتنی بچیں گی؟ وہ 22 رکعتیں ہوں گی، اور اس طریقے سے جو 30 رکعتوں کو پڑھنا ہے یہ علماء شیعہ و فقہاء امامیہ کے درمیان شہرت عظیمہ رکھتا ہے، یعنی مشہور فقہاء کا نظریہ۔ روایات بھی ہیں، علی بن ابی حمزہ بطینی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، جب فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ 30 رکعہ، جب آخری عشرہ داخل ہو تو 30 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 8 رکعت عشاء سے پہلے اور 22 رکعت عشاء کے بعد۔ وسائل و شیعہ باب ہفتم و باب نافل ماہ رمضان۔ حسن بن علی کی روایت ہے اپنے والد سے، کاتب رجل الی ابی جعفر، ایک شخص نے امام ابو جعفر کو لکھا خط، تو امام نے جواب دیا فی العشر الاواخر 8 رکعات بین المغرب والعتمہ و 22 رکعہ بعد العتمہ، مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعتیں اور نماز عشاء کے بعد 22 رکعتیں پڑھے۔ اور غنیہ اور اشارت و سابق اور محذب اور کافی سے منقول ہے کہ 12 رکعت مغرب کے بعد اور 8 رکعتیں عشاء کے بعد ہوں۔ مسعد بن صدقہ کی روایت کی وجہ سے یصلی فی العشر الاواخر فی کل لیلہ 30 رکعہ 12 منها بعد المغرب و 18 بعد العشاء الاخرہ، یعنی آخری عشرے میں ہر رات میں 30 رکعتیں پڑھے اور 12 رکعت مغرب کے بعد اور 18 رکعت عشاء کے بعد پڑھے۔ تو ان میں جمع کا تقاضا یہ ہے کہ اختیار دیا جائے، جیسا کہ ذکر شیعہ میں شہید اول نے روض الجنان اور روضۃ البہیہ یعنی شرح الامم میں شہید ثانی نے کہا ہے۔ اس کے بعد آخری جو 3 جو طاق راتیں ہیں جن کو کیا کہتے ہیں شب قدر کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا، وہ جو رکعتیں ہیں 1000 وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے باقی بھی کچھ طریقے رہتے ہیں اور عبارت بھی ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے گا۔